ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ ہر قسم کی تعریفات اور تحمیدات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس مالک الملک نے ہمیں انسان پیدا کرنے کے بعد ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ تعریف اس مالک الملک کے لیے کہ جس نے عقیدہ توحید جیسی نعمت عطا فرمائی، الحمدللہ۔ تعریف اس احکم الحاکمین کے لیے کہ جس نے کتاب و سنت کو معیار بنانے کی توفیق بخشی۔ تعریف اس رب العالمین کے لیے کہ جس نے دعوت و جہاد جیسا عظیم نبوی منہج عطا فرمایا۔ تعریف اس مالک الملک کے لیے کہ جس نے شہادت جیسا عظیم راستہ دکھایا۔
اور جنت جیسی عظیم منزل اپنے بندوں کے سامنے رکھی۔ بے شمار درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جنہوں نے بڑے ہی مختصر ترین عرصے کے اندر دعوت و جہاد کے ذریعے اسلام کو اس دنیا کے اندر غالب فرمایا، اور ایک ایسی عظیم جماعت صحابہ اس دنیا کے اندر چھوڑ کر گئے کہ جن کے اعمال و اطوار کو، جن کے عقائد اور نظریات کو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اتباع کو، دین اسلام کے لیے مر مٹنے کے جذبے کو اللہ رب العالمین نے اپنے پاک پیغمبر محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے نمبر پر ایک بہترین آئیڈیل، ایک بہترین نمونہ، اسوہ حسنہ اور کسوٹی کے طور پر امت محمدیہ کے سامنے رکھتے ہوئے یہ اعلان فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر تم صحابہ جیسی زندگیاں پیش کرو گے، اگر تمہارا کردار، تمہاری گفتار، تمہارے گھروں کا ماحول، تہذیب و تمدن، تمہاری ثقافت اور کلچر، تمہاری جوانیاں، اگر یہ سارے کے سارے معاملات اللہ کے نبی کے بعد صحابہ اکرام کے پیچھے ہیں تو فقد اہتدوا، تب تم دنیا اور آخرت کے اندر ایک کامیاب مومن، ایک کامیاب مسلمان تصور کیے جاؤ گے۔ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوہ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہیں، اسلام کی پہلی باضابطہ دعوت پیش کی جا رہی ہے، قبائل کو جمع کیا، برادریوں کو جمع کیا، مکہ کے بڑے بڑے کھڑپینچ اور سردار اور جگے بدماش، ان سب کو جمع کیا، اپنے رشتہ داروں کو بھی بلایا، کوہ صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کی پہلی دعوت پیش کی ہے، اس سے پہلے اللہ کے نبی نے اپنے کردار، اپنے کیریکٹر کی گارنٹی مانگی ہے ان لوگوں سے کہ جن کے درمیان 40 سال گزارے اللہ کے نبی نے۔ 40 سال کا عرصہ میں نے تمہارے اندر گزارا ہے، میرا کردار کیسا رہا، میری زبان کیسی رہی، میرا رویہ کیسا رہا، میری گفتار کیسی رہی، رشتہ داروں کے ساتھ ملنا جلنا، خوشی غمی کے مواقع، کیا مجھ سے کبھی کسی کو کوئی تکلیف ہوئی؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق پایا ہے، سچ بولتے ہیں، آپ کو امین پایا ہے، آپ امانت دار ہیں، آپ کے پاس کوئی پیسہ رکھوایا جائے، کوئی چیز رکھوائی جائے، کوئی بات آپ کے ساتھ شیئر کی جائے، آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں، آپ اس امانت کو سنبھالتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی زندگی کی وہ خوبصورت جوانی کے ایام وہ ان کے اندر گزارے، ان کی گارنٹی مانگی، اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے اسلام کی پہلی دعوت پیش کی، قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تفلحو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر، کلمہ پڑھ لو، اس کے تقاضوں کو پورا کر لو، اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے، میں اس کا پیغمبر تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس دنیا بھی بچ جائے گی اور تمہاری آخرت بھی بچ جائے گی۔ کس بنیاد کے اوپر؟ کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ۔ بہت باریک اور لطیف نقطہ یہاں پر کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ذکر نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ سر میرے سامنے جھکاؤ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انکار کروایا ہے باطل خداؤں کا، باطل نظاموں کا،
ان سسٹم اور ڈھانچوں کا جس کے اندر وہ رہ رہے تھے، سالوں سے صدیوں سے زندگیاں گزار رہے تھے۔ خانہ کعبہ کے اندر بت پڑے ہوئے تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ خانہ کعبہ کے اندر بت بھی پڑے ہوئے ہوں اور ساتھ میں اللہ کو سجدے بھی ہو رہے ہوں، تم نمازیں بھی پڑھتے رہو اور ساتھ ساتھ تم کافروں کے نظاموں کے بھی سپورٹر ہو اور ان کے نظاموں کے اندر ان کے تسلط کیے ہوئے ان کے نظاموں کے اندر تم اپنی زندگیاں گزارو۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے۔ سب سے پہلے انکار کروایا، انسان کی زبان سے انکار کروایا، لا الہ الا اللہ، دنیا میں کوئی الہ نہیں، کوئی رب نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی خدا نہیں، کوئی باطل نظام نہیں، الا اللہ، مگر اللہ تعالیٰ۔ کوئی نظام، کوئی معبود، کوئی خالق، کوئی رب اس دنیا کو، اس کائنات کو چلانے والا، اس سسٹم کو بنانے والا نہیں ہے، مگر صرف ایک اللہ ہے۔ سب سے پہلے انکار کروایا، نفی کروائی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کا، اپنے الہ ہونے کی بات کی ہے۔ ایمان لانے کے بعد سب سے مشکل ترین جو مرحلہ ہوتا ہے وہ استقامت اختیار کرنی ہوتی ہے۔ اگر ہم صحابہ اکرام کی زندگیوں کو پڑھیں تو ہمیں یہ چیز بڑی شدت کے ساتھ محسوس ہوگی کہ جن لوگوں نے اپنی زندگیاں، اپنی جوانیاں، اپنا سرمایہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے پیش کیا، ایمان لے آئے، پھر یہ نہیں دیکھا میرا رشتہ دار ہے، پھر یہ نہیں دیکھا میرے بیوی بچے ہیں، پھر یہ نہیں دیکھا لوگ کیا کہیں گے، کہتے رہے لوگوں کا کام ہے کہنا، میرے رب کا یہ حکم ہے، میرے رب کا حکم ہے، اپنے دین کے اوپر کھڑے رہنا ہے، استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، برداشت کے ساتھ اپنے دین کے اوپر قائم رہنا ہے۔ جو رکاوٹیں آئیں گی، جو پریشانیاں آئیں گی، جن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، جتنے بڑے بڑے بیریئر میری زندگی کے اندر رکاوٹ بنیں گے، انشاءاللہ سب توڑیں گے، سب ٹوٹیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ہوگا؟ جو آیت میں نے آپ بھائیوں کے سامنے پڑھی ہے، اللہ اکبر، اذان ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، پتہ ہے نماز کا ٹائم ہے، میری دکان کھلی ہے، کاروبار حلال ہے، فتویٰ نہیں لگا رہا ہوں، پوچھ رہا ہوں، اذان ہو گئی ہے، نماز کا ٹائم شروع ہو گیا ہے، اس کے باوجود میری دکان کھلی ہے، میں کاؤنٹر پہ موجود ہوں، یہ دکان میرے دین پر عمل کرنے میں رکاوٹ ہے، فتنہ ہے۔ جمعے کا ٹائم ہے، پتہ ہے خطبہ لیٹ ہو رہا ہے، بچوں کے درمیان بیٹھے ہیں، یہ بچے آپ کے لیے فتنہ ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کے دین پر عمل کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے وہ فتنہ ہے، وہ آزمائش ہے، وہ امتحان ہے، اس سے بچ جائیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر اس بات کو ریپیٹ کیا ہے، دہرایا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری دولت، کوٹھیاں، بنگلے، مکان، بینک بیلنس، گاڑیوں کی ریل پیل، بیٹوں کی فوج، وہ بیٹے کہ جن کی بنیاد پر تم اپنی برادری کے اندر، اپنے علاقے کے اندر سینہ چوڑا کر کے چلتے ہو، وہ بیٹوں کی فوج۔ اللہ تعالیٰ فرماتے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، ٹوٹلی فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ تب آزمائش نہیں ہے، تب فتنہ نہیں ہے جب یہ ساری کی ساری چیزیں، جب میرا سرمایہ، میری دولت، میری فیملی، میرے بچے، میری دکان، میرا کاروبار، میری نوکری، میرے رشتے، میری دوستیاں میرے دین پر عمل کرنے میں رکاوٹ نہ بنے بلکہ سپورٹ کریں، مجھے سپورٹ کریں۔ سوچیں، نوجوان موجود ہے یہاں پر، میری گیدرنگ کے اندر، میرے دوستوں کے اندر، میرا جو حلقہ احباب ہے، کوئی ایک بندہ ایسا ہے کہ جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں چائے کے ہوٹل پر، دوستی لگا رہے ہوتے ہیں، بیٹھ کر گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ایک بندہ میرے سارے دوستوں کے اندر ہے ایسا جو کہے کہ یار اذان ہو گئی ہے، بس چھوڑو بعد میں آ کے کھیلتے ہیں؟ کوئی ایک دوست؟ المرء علی دین خلیلہ، اللہ کے نبی نے فرمایا بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے مجھے دیکھنا ہے نا کہ میں کیسا ہوں،
تو آپ دیکھ لیں میرا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے. ایک سمپل فارمولہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے، اور یہی دوستیاں کل قیامت والے دن حلق میں آ جائیں گی، وبال جان بن جائیں گی. اللہ اکبر. ثم استقاموا، ایمان لانے کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے؟ استقامت اختیار کرنی ہے. میرے دین پر عمل کرنے میں، دین پر چلنے میں، دعوت کے سلسلے میں، جہاد کے سلسلے میں نکلنے کے لیے، دین کے لیے اگر میری بیوی رکاوٹ ہے، وہ میرے پیروں کی زنجیر ہے، تو اللہ کی قسم بیوی فتنہ ہے. اگر میرے بچے مجھے نہیں چھوڑ رہے تو بچے فتنہ ہے. اگر اذان کے وقت میری دکان کا شٹر نیچے نہیں ہوتا، میری دکان فتنہ ہے. اللہ کی قسم یہ ساری کی ساری چیزیں قابل غور ہیں آج. پھر ہم کہتے ہیں گھروں میں مسائل بہت ہیں، پریشانیاں بہت ہیں، بیماریاں بہت ہیں، حل نہیں ہے. اب حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے لے کر آج تک یہ کتاب ہمارے گھر کے اندر کہاں پڑی ہوتی ہے؟ سب سے اوپر ایسی ہے نا. اور جب رمضان میں اس کو اتارا جاتا ہے کتنی مٹی ہوتی ہے اس کے غلاف کے اوپر؟ ظلم نہیں ہے اس کے ساتھ؟ ظلم نہیں ہے اس کے ساتھ؟ اللہ اکبر. رمضان المبارک گزر گیا ہے. ایک اکاؤنٹیبلٹی، ایک محاسبہ ہم احتساب کے لیے جمع ہے نا. جمعہ ہوتا اس لیے ہے تاکہ انسان کے جو پچھلے 7 دن گزرے ہیں اس کے اندر وہ دیکھے، غور و فکر کرے، کیا مجھ سے کمیاں کوتاہیاں ہوئیں، کہاں پر مجھ سے سستی ہوئی عبادات کے اندر، کیسے اس کو بہتر کیا جائے. اللہ اکبر. کتنے میرے واجب الاحترام بھائی اور بزرگ جنہوں نے پچھلے سال رمضان میں قرآن کھولا تھا، پورا سال گزر گیا ہے، ان کو قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ہوئی اور اگلا رمضان آ رہا ہے. غلط کہہ رہا ہوں؟ بتائیں. پورا سال گزر گیا ہے، قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی، رمضان میں کھلتا ہے. یہ وہ کتاب ہے. لوگ کہتے ہیں اسلام مذہب ہے، اسلام دین ہے. اسلام مذہب نہیں ہے. اسلام جنگلوں کا مذہب نہیں ہے، غاروں کا مذہب نہیں ہے. اسلام ایک سوشل دین ہے، معاشروں کا دین ہے، شہروں کا دین ہے، گھروں کا دین ہے. صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک کتنے % میرے معاملات زندگی کے، میرا کاروبار، میری تجارت، میری نوکری، میری دکان، میری رشتہ داریاں، میری دوستیاں، میرے تعلقات، میرے لوگوں کے ساتھ معاملات، میرے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات، کتنی % چیزیں ہیں جو میں اسلام سے، اللہ کے نبی سے پوچھ کر کرتا ہوں. اگر کوئی بندہ اس بات کے اوپر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ 5% میں اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہوں، واللہ بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہے وہ بندہ. اس کے ہاتھ چومنے کو دل کرتا ہے. میں اگر اپنی بات کروں تو 2% بھی نہیں ہے. اسلام زندگی کے ہر شعبے کے اندر ایک پراپر گائیڈ لائن دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آج سے 100 سال کے بعد بھی دنیا میں کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو اسلام اس کا حل نہ دے. ایسا نہیں ہو سکتا. مجھے یاد ہے ایک بات ضمناً آ گئی، موبائل نئے نئے چلے تھے اس وقت، تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ، سعودیہ کی جو سپریم علماء کونسل کے مفتی ہیں، ان کے پاس یہ فتویٰ آیا. کسی نے پوچھا کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ موبائل ہے، تو یہ دن بدن اس کی شکل مزید ایڈوانس ہوگی، تو اس کا ایک پراپر کوئی حل نکالیں. جماعت ہو رہی ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ ایک لا لگی ہوتی ہے بندے کی، اور اس دوران کسی ایک کونے سے بیل بجتی ہے اور ساری جماعت کی نماز کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. کیا کرے بندہ؟ کیا اس کا حل کریں؟ مطلب اس کا کوئی پراپر حل ہونا چاہیے. اب یہ مسئلہ اگر دیکھا جائے نہ قرآن میں نہ حدیث میں، بھی موبائل کے اوپر کیا دلیل آپ کو دیں؟ وہ بھئی اس کو کیا کریں ہم؟ جب نماز میں بیل بجتی ہے تو کیا کریں اس کو ہم؟ اس کا انہوں نے بڑا ایک بہترین جواب دیا. انہوں نے جو فتویٰ دیا اس فتوے کے اوپر انہوں نے ایک حدیث رکھی
ایک واقعہ رکھا ہے سیرت کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نواسی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی سی تھی، تو اللہ کے نبی نے ان کو گود میں اٹھایا اور مصلی کے اوپر جماعت کروا رہے ہیں. مصلی کے اوپر کھڑے ہیں، جماعت کروا رہے ہیں اور بچی گود میں ہے اور پیچھے جماعت ہے صحابہ کرام کی، نماز ہو رہی ہے. رکوع میں جاتے ہیں تو بچی کو نیچے بٹھا دیتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہیں پھر بچی کو اٹھا کر سینے سے لگا لیتے ہیں. سجدے میں جاتے ہیں پھر بچی کو زمین پہ بٹھاتے ہیں، پھر اس کے بعد 2 سجدے دینے کے بعد پھر بچی کو دوبارہ اٹھا کر قیام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اس واقعے کو، سیرت کا یہ جو واقعہ ہے، اس کو اوپر رکھ کر شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے نیچے فتویٰ دیا کہ اگر نماز کے اندر اتنی بڑی حرکت ہو سکتی ہے تو جب موبائل بج رہا ہو تو اس کو نکال کے بند کرنا کون سی بڑی مصیبت ہے یار. بند کر دیا کرو، نہیں بند کرتے. اور اوپر سے ٹون ایسی لگی ہوتی ہے کہ بندے کا دل کرتا ہے ابھی نماز توڑو انہوں پھاڑ لو. ایسی ہے نا، یہ ایک المیہ ہے. تو یہ ایک جو کنفیوژن ہے ہمارے درمیان کہ جب موبائل کی بیل بجتی ہے تو کیا کریں بھائی جان، اس کو نکال کر کال بند کریں اور اس کو سائلنٹ کرنے کے بعد دوبارہ جیب میں ڈال لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ چیز مسئلہ ہے، یہ جو پوری جماعت کی نماز خراب ہو رہی ہے یہ مسئلہ ہے. تو یہ ایک ضمناً بات بیچ میں آ گئی تو میں نے آپ بھائیوں کے سامنے رکھی. بات میں کہہ رہا تھا کہ استقامت، دین کے اوپر استقامت، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے پھر انہوں نے استقامت اختیار کی ان کے لیے انعامات کیا ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے فرشتے ان کے اوپر نازل کرتے ہیں. کام بندے نے کرنا ہوتا ہے، کام جو ہے نا اپنے وہ سارے بندے نے خود کرنے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ حالات ایسے پیدا کر دیتا ہے کہ جتنی آگے رکاوٹیں ہوتی ہیں نا ساری ختم ہوتی چلی جاتی ہیں، کام بڑے آسانی سے ہو جاتا ہے. تتنزل علیہم الملائکہ، جب بندے کی اللہ کے ساتھ لو لگتی ہے، جب انسان کا ایمان و توکل اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی مدد یوں نازل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہیں کھانا، غمگین نہیں ہونا، دل چھوٹا نہیں کرنا، ٹینشن نہیں لینی، حالات سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کا نہیں سوچنا. ایک بات میری یاد رکھ لیں، جتنا آپ کا ایمان اللہ پر مضبوط ہوگا نا اسی قدر آزمائش شرط ہے اللہ کی. یہ چیز آپ ذہن میں بٹھا لیں، جتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا اتنی بڑی بڑی آزمائشیں، اتنے بڑے بڑے بیریئر، اتنی بڑی بڑی رکاوٹیں آپ کی زندگی کے اندر آئیں گی. کیوں کہ جب بندہ اللہ کے بارے میں دعویٰ کرتا ہے نا کہ یہ رب میرا ہے، مجھے جنت چاہیے، تو بھائی جان جنت جو ہے نا وہ کوئی پھولوں کا راستہ نہیں ہے، وہ کانٹوں کی سیج ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کانٹوں کا راستہ ہے. اور جنت تک جانے کے لیے آپ کو بڑی بڑی مشکلات آتی ہیں. اللہ اکبر، بیوی نافرمان ہو جاتی ہے، اولاد باغی ہو جاتی ہے، بیٹا باپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے نا معاشرے کا المیہ. رشتہ داریوں کے مسائل ہیں، رکاوٹیں ہیں، بہت نوکری نہیں مل رہی لوگوں کو. ایک سب کا مشترکہ مسئلہ ہے، کیا ہے؟ دل چھوٹا نہیں کرنا، راستے تلاش کرنے ہیں، راستے تلاش کرنے ہیں، اپنے اللہ کے سامنے گر جانا ہے تنہائی کے اندر ایک قطرہ آنسو کا. اللہ تعالیٰ کو چاہیے شرمندگی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ اس چیز کے اوپر جو میرے پیچھے گناہ ہوئے، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، میں خطا کار ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں سیاکار ہوں، اللہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، لیکن اے میرے اللہ تیری رحمت میرے گناہوں سے بھی زیادہ وسیع ہے. اللہ تو درگزر فرما، اللہ تو معاف کر دے، اللہ میرے حالات کو ٹھیک کر دے، اللہ میری رکاوٹیں دور کر دے، اللہ میری پریشانیاں ختم کر دے، اللہ میری اولاد کو نیک اور صالح بنا دے. لیکن یہ کیسے ہوگا؟ بیٹا جب دیکھتا ہے کہ باپ فجر میں نہیں اٹھتا، وہ جائے گا سپارہ پڑھنے مسجد؟ کبھی بھی نہیں جائے گا. جب باپ فجر میں نہیں اٹھتا، کتنے نمازی ہیں جمعے کے اندر؟ فجر میں کتنے ہوتے ہیں؟ بزرگ ہی ہوتے ہیں نا، وہی 8-10، جوان تو کوئی نہیں ہوتا نا، وہی 8-10 بزرگ جو آپ کی مسجد میں جو ہماری مسجد میں وہاں ہوتے ہیں.
یہی ہوتے ہیں. یہ جو مسجد بھری ہوئی ہے محلے کی، یہ کدھر ہوتے ہیں لوگ فجر میں؟ اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست کر لیں، یہ میرا مقصد ہے بات کرنے کا. تتنزل علیہم الملائکہ، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ساری رکاوٹیں ٹوٹ جائیں گی، سارے بیریئر ٹوٹ جائیں گے اگر میرا تعلق اللہ کے ساتھ اچھا ہوا. اللہ آزمائے گا، آزمائش اس کی شرط ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھڑی کی کھڑی فصلیں تباہ کر سکتا ہوں میں. سیلاب آتا ہے، سندھ میں کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کے جو جنوبی سائڈ ہے پنجاب کی، وہاں کیا ہوتا ہے؟ کھڑی کی کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں. جوان بیٹے کا لاشا گھر سے اٹھتا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، ان کے بیٹے کا واقعہ ہوا، بہت بڑا جھٹکا ہے. باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے جب جوان بیٹے کا لاشا گھر سے اٹھتا ہے. اور بڑی بڑی جو آزمائشیں ہیں، کاروبار میں لاس ہو جاتا ہے، ڈکیتی کی واردات ہو جاتی ہے. تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اس بات کو آپ نے نہیں بھولنا کہ آپ کو پیدا کرنے والا رب کون ہے. اس نے آپ کو پیدا کیا ہے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. آپ نے مرنا ہے، اپنے معاملات کی اصلاح کرنی ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. کوئی آپ کے ساتھ غلط کر رہا ہے، کوئی آپ کے ساتھ غلط کر رہا ہے، لیکن آپ نے اس بات کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ قبر، حشر، آخرت اور جنت یہ میرا ٹارگٹ ہے، یہاں میں نے پہنچنا ہے، اس کے لیے یہ میری ایفرٹ ہے. اللہ اکبر. پھر ایک دوسری اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خوف نہیں کھانا، غمگین نہیں ہونا. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تم کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. آزمائشوں کے اوپر پریشان نہیں ہونا. دوسری چیز کیا ہے؟ استقامت. وہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وہ اصول کیا ہے؟ اگر میرا شکر کرو گے میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر گلے شکوے کرتے رہو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے. سیدھی بات ہے. ہماری زندگیوں کے اندر 80%، 80% مسئلے، ٹینشنیں ختم ہو سکتی ہیں اگر ہم صرف ایک اصول اپنی زندگی کے اندر پیدا کر لیں. وہ کیا ہے؟ شکر کا عنصر. شکر نہیں ہے، کسی حال میں شکر نہیں ہے. اب شکر کرنے کے دو طریقے روٹین میں. ایک تو یہ ہے کہ کھایا پیا ڈکار ہمارا شکر الحمدللہ، یا اللہ کل نو دیں تے کل نو بھی دیں. ایک شکر کا طریقہ یہ ہے. ایک شکر کا طریقہ یہ ہے کہ میرا عمل اس بات کو ثابت کرے گا، میری عبادات اس بات کو ثابت کریں گی، قرآن کی تلاوت اس بات کو ثابت کرے گی، تہجد اشراق کا اہتمام اس بات کو ثابت کرے گا، صبح و شام کے اذکار کی پابندی اس بات کو ثابت کرے گی، ماں باپ کی فرما برداری اس بات کو ثابت کرے گی کہ میں اپنے اللہ کے ساتھ کتنا مخلص ہوں اور جو نعمتیں اس نے میرے اوپر نازل کی ہیں ان کا میں کتنا شکر گزار ہوں. پریکٹیکلی آپ نے اللہ کو اپنے اعمال سے ثابت کرنا ہے، زبان سے نہیں. زبان سے آپ نے اقرار کر لیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور رسول ہیں. اب عمل کی باری ہے، پریکٹیکل ہے. ایک چیز. دوسری چیز کیا ہے کہ ہمارے اندر اعتدال نہیں ہے. یعنی اگر میری جو سیلری ہے وہ اگر 30,000 میری تنخواہ ہے تو میرے خرچے 50,000 ہیں. مطلب ڈپریشن میں بندہ کیسے نہیں جائے گا؟ میری سیلری اگر 50,000 ہے تو میرا خرچہ 70,000 کیوں ہے؟ کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اپنے ارد گرد، دوڑائیں ذرا دماغ کو، کہ جن کے پاس جب گاڑی لینے کے پیسے ہوتے ہیں نا پھر وہ موٹر سائیکل لیتے ہیں، اور ہمارے پاس سائیکل لینے کے بھی پیسے نہیں ہوتے اور ہم موٹر سائیکل کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور بوجھ کہاں آتا ہے؟ بچوں کے اوپر. ان کی ضروریات کم ہوتی ہیں. گھروں کے مسائل جو چک چک گھر میں چلتی ہے وہ اسی وجہ سے چلتی ہے. ایک تو شکر کا عنصر طبیعتوں کے اندر نہیں ہے. دوسرے نمبر پر کیا ہے کہ اعتدال نہیں ہے زندگی کے اندر. دیکھو بھائیو، خواہشات جو ہے نا، خواہشات وہ تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی. انسان ضروریات کی حد تک رہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اس کے اندر رہے، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ کا
یہ کہنا، یہ فرمان ہے کہ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں مزید دوں گا، یہ میری شرط ہے، لیکن وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر گلے شکوے کرتے رہو گے، مر گئے، رڑ گئے، کچھ نہیں، فلاں نو نہ مل گیا، سانو اللہ نے کی دیتا، اگر یہ کام کرو گے، ان عذابی لشدید، اللہ تعالیٰ فرماتے میرا عذاب بڑا سخت ہے، ملنا اتنا ہی ہے جتنا نصیب میں ہے۔ دوسری چیز کیا ہو گئی؟ استقامت اختیار کرنے کے بعد شکر، طبیعتوں کے اندر شکر کا عنصر۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ اکبر، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ ویسے جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ اکبر، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری جان، تمہاری روح اس حال میں نکلنی چاہیے کہ تم اسلام پر تھے اور ایمان پر تھے۔ روٹین کے اندر دو چیزیں جو ہم نے ہمارے مشاہدے میں آئی ہیں جو انسان کا دماغ خراب ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ ایک جوانی اور ایک پیسہ۔ یہی دو چیزیں ہیں نا جو انسان کا دماغ خراب کرتی ہیں۔ کراچی میں ذاتی طور پر ایک ایسے تاجر کو جانتا ہوں جس نے اپنے گھر کا فرنیچر صرف اس وجہ سے تبدیل کروایا کہ وہ بیگم کے کپڑوں سے میچ نہیں کر رہا تھا۔ کیا لیول ہے! تو میں نے وہ نوکر پاس پھر رہا تو میں نے کہا کتنی سیلری دیتے ہیں ان کو؟ کہنے لگے فکس نہیں ہے، بس جتنی اس کو ضرورت ہوتی ہے ہم دے دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ حق مار رہے ہیں اس کا، کام آپ اس سے اندھا دھند لے رہے ہیں، اور سیلری اس کی فکس کیوں نہیں کی آپ نے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے دولت دی ہے، سرمایہ دیا ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے خرچ کام کرنا ہے، پھر یوں پیسہ برباد ہوتا ہے، یوں پیسہ برباد ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، استقامت اختیار کر لی، نیکیاں کیے جا رہے ہیں، اب نیکیوں کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ نیکیوں کی حفاظت کیسے ہوگی؟ تکبر تو نہیں آ رہا، نمازیں پڑھتے ہوئے یہ خیال تو نہیں دل میں آ رہا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا مجھے۔ ریاکاری کو اسلام نے شرک اصغر قرار دیا ہے، دکھاوا کرنا، تکبر کرنا، کہ 5,000 کا سوٹ پہنا ہے اور نیچے 4,000 کا جوتا ہے تو میری چال بدل گئی، گفتگو کے انداز بدل گئے، دوستیاں بدل گئیں ہیں، رشتہ داریاں بدل گئیں۔ کیوں؟ مہنگا سوٹ پہنا ہے جی، لٹھا پہنا ہوا ہے، آج برانڈڈ جوتا پہنا ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ تکبر ہے۔ وَلَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو ایڑیاں مار کے چلتے ہو نا زمین پہ گرے بات کے، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ تم پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہو۔ یہ تکبر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو جچتا ہے۔ نیکیوں کی حفاظت کیا کرنی ہے؟ دکھاوا نہیں آنا چاہیے، تکبر نہیں آنا چاہیے، ریاکاری کا عنصر نہیں پیدا ہونا چاہیے، تاکہ ایمان لانے کے بعد جو میں نے استقامت اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوں وہ نیکیوں کی حفاظت کے ساتھ ممکن ہے۔ نیکیاں کرنی ہیں، اب ان کو اپنی موت تک سنبھال کے رکھنا ہے، ان نیکیوں کو ضائع نہیں ہونے دینا، اپنی نمازوں کو، اپنی زکوٰۃ کو، صدقہ خیرات کو، حج کو، جہاد کو، دعوت کو، ان سلسلوں کو روکنا نہیں ہے، بند نہیں کرنا ہے، ان کو جاری رکھنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صحابہ اکرام کے ساتھ جمع ہیں اور اللہ کے نبی نے پوچھا اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے میری امت کا؟ تو انہوں نے کہا کہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہ ہمیں تو اسی بات کا پتہ ہے کہ بھئی جس کے پاس کوئی پائی پیسہ نہ ہو تو اسی کو کنگلا کہتے ہیں، بھئی یہی بندہ مفلس ہے، اس کے پاس کوئی پائی پیسہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس یہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ۔ اب یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کا مفلس انسان وہ ہے جو قیامت والے دن اس حال میں آئے گا، بڑی نمازیں ہوں گی اس کے نامہ اعمال کے اندر، کبھی اس نے روزے نہیں چھوڑے ہوں گے، پابندی کے ساتھ اس نے زکوٰۃ دی ہوگی، حقوق اللہ کا بہت اس نے خیال رکھا ہوگا، سجدے کر کر کے اس کے ماتھے کے اوپر محراب بن چکا ہوگا۔ اللہ اکبر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ اللہ اکبر، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَٰذَا، گالیاں دیتا تھا کسی کو، وَقَذَفَ هَٰذَا،
الزام تراشیاں کرتا تھا، تہمتیں لگاتا تھا لوگوں کے اوپر، ان کی عزتوں کو تار تار کرتا تھا معاشرے کے اندر۔ وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتا تھا، چرب زبانی کر کے، زبان کی تیزی اور ہوشیاری کو استعمال کر کے لوگوں کے مال ہڑپ کرتا تھا، چکر دیتا تھا، فراڈ کرتا تھا لوگوں کے ساتھ، لیکن نمازیں پوری تھی اس کی۔ اور اس کے ساتھ کیا ہے، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کا اس نے قتل کیا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، وَضَرَبَ هَذَا، اور کسی کو ویسے اس نے مارا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میری امت کا مفلس ترین آدمی ہوگا، انسان ہوگا۔ نماز اس نے کبھی نہیں چھوڑی، روزے اس نے کبھی نہیں چھوڑے، صدقہ خیرات اس نے کبھی نہیں چھوڑا، بڑا متقی پرہیزگار دنیا داروں کی نظروں کے اندر، لیکن حقوق العباد کو پیروں تلے رونتا رہا، پیروں تلے رونتا رہا حقوق العباد کو۔ اینڈ کیا ہوگا؟ لائن میں لگے ہوں گے سارے اپنا اپنا حساب لینے کے لیے، جن کا دنیا میں مال کھایا، جس کو گالی دی، اگر کسی پاک دامن عورت پر، مرد پر اس نے تہمت اور الزام لگایا، وہ سارے لائن میں لگے ہوں گے۔ کسی کا ناحق خون کھایا، کسی کا مال چرایا، کسی کی فصل برباد کی، کسی کے اوپر ظلم کیا، کسی کے اوپر ہاتھ اٹھایا، سارے لائن میں لگے ہوں گے۔ اور اس کے بعد پھر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، نیکیاں سارے لوگ وہ لے جائیں گے کہ جن کے اپنے اعمال پورے نہیں تھے، پھر ان کی برائیاں اٹھا کر اس حاجی صاحب کے پلڑے میں ڈال کر فرشتوں کو حکم دیا جائے گا، پکڑو اس کو، زنجیروں میں جکڑو، اوندے منہ اس کو جہنم میں پھینک دو۔ یہ کیا ہے؟ نیکیوں کو سنبھالنا ہے، اپنی جو عبادات کی ہیں ان کو سنبھالنا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی۔ اگر کوئی کر جاتا ہے اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیں۔ 3 اصول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی نے تھپڑ مارا، آپ نے بھی اس کو مار دیا، یہ کیا ہے؟ عدل ہے، برابری ہو گئی۔ کسی نے تھپڑ مارا، آپ نے اس کو 2 مار دیے، یہ ظلم ہے، آپ نے 2 کیوں مارے؟ کسی نے تھپڑ مارا، آپ نے اس کو جا یار اللہ کے سپرد ہے، یہ احسان کیا آپ نے اس کے اوپر، اللہ کے لیے آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ اسلام تو اس چیز کے اوپر تربیت کرتا ہے اپنے ماننے والوں کی، صحابہ کرام کی تربیت بھی اسی چیز کے اوپر تھی۔ اپنے حق لینا ہے، چھوڑ دو، اللہ کے لیے معاف کر دو، اللہ تعالیٰ خود نمٹے گا اس سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آخری بات، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، بڑی عظیم حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کا راوی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب ایک ایسا وقت آئے گا، فتنے اندھیری رات کی طرح نازل ہوں گے لوگوں پر۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، بندہ صبح اٹھے گا، نماز پڑھی ہے، مسلمان ہے، سارا دن گزرا، شام ہوئی ہے، بندہ کافر ہو چکا ہے۔ اتنے فتنے قرب قیامت بپا ہوں گے۔ او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو بندہ مومن ہوگا اور صبح تک، رات گزرے گی، صبح تک بندہ کافر ہو چکا ہوگا۔ یہ جو نائٹ لائف ہے تھائی لینڈ وغیرہ یورپین کنٹریز کے اندر، اللہ اکبر، یہاں ایمان بچانا بہت مشکل ہے۔ ہم اپنے بھائیوں کو یہی کہتے ہیں کہ ہجرت صرف اسلام کی غرض سے کرنا جائز ہے۔ اگر آپ نوکری، کاروبار، بزنس کے لیے ہجرت کرتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ وہاں پر دین پر عمل کرنے میں بہت رکاوٹیں ہیں، ان ملکوں کے اندر بہت بڑے بڑے بیریئر ہے، بہت بڑی بڑی رکاوٹیں ہیں، فتنے، بہت بڑا فتنہ جو اس امت کا بہت بڑا فتنہ ہے، جس کی طرف اللہ کے نبی نے نشاندہی بھی کی ہے، وہ عورت کا فتنہ ہے۔ عورت کا فتنہ، پیسے کا فتنہ، گاڑی کا فتنہ، اولاد کی بنیاد پر، بیٹوں کی بنیاد پر فخر کرنا، قبیلوں کی بنیاد پر فخر کرنا، برادری کی بیس پر فخر کرنا، میری برادری بڑی ہے، میں فلاں ہوں، میں چودھری ہوں۔ اللہ کی قسم یہ ساری کی ساری وہ روش ہیں جو مشرکین مکہ کی تھی۔ اسلام ان چیزوں کو، ان روش کو، اس کلچر کو سختی کے ساتھ رد کرتا ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں اس چیز کی۔ ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے پہلے بات رکھی۔ فتنوں سے کیسے بچیں گے؟ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، گھروں کا ماحول درست رکھنا ہے۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، اگر میری واجب الاحترام مائیں اور بہنیں اس بات کو سن رہی ہیں، اس بات کو پلے باندھ لیں، یہ نصیحت ہے آپ کے بیٹے کی، آپ کے بھائی کی۔ گھر کی تربیت، گھر کا ماحول، یہ عورت کی رسپانسبلٹی ہے، یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ ایک عورت
اپنے کردار کو، اپنی گفتار کو، اپنے رویے کو، اپنی سوچ کو وہ قرآن کے ساتھ بلڈ اپ کرتی ہے، وہ حدیث کے ساتھ کرتی ہے، وہ اللہ کے نبی سے پوچھتی ہے، وہ گھر کے ماحول کو بنا کر رکھتی ہے، سنوار کر رکھتی ہے، اولاد کی تربیت دین پر کرتی ہے، شوہر اگر غلط راستے پہ چل رہا ہو اس کی اصلاح کرتی ہے، نمازوں کی فکر کرتی ہے، پردے کا خیال رکھتی ہے، گھر کے ماحول کو اسلام کے مطابق چلاتی ہے۔ یہ ساری کی ساری ذمہ داری عورت کے اوپر بھی آتی ہے کہ وہ گھر کو ایک جنت کا ماحول بنا کر رکھے۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی، ڈاکٹر عبد المالک مجاہد صاحب دارالسلام کے جو مینیجنگ ایڈیٹر ہیں، مکتبہ ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کے اندر انہوں نے اپنی بیگم کا، اپنی وائف کا نام لکھا۔ مجھے بڑا عجیب لگا، تو جب مجھے بھائی نے بتایا، میں نے وہ کتاب خریدی اور پڑھی، تو اس کے جو سٹارٹنگ کے اندر جو شروع میں مقدمہ ہوتا ہے، اس مقدمے کے اندر انہوں نے اس بات کو مینشن کیا باقاعدہ کہ یہ کتاب جو میں نے لکھی ہے، آج یہ دنیا کے کئی براعظموں کے اندر، کئی ملکوں کے اندر یہ کتاب مختلف ترجموں کے ساتھ موجود ہے، چھپ کر دنیا کے سامنے آ چکی ہے۔ اس کتاب کو لکھتے وقت اگر میں اپنی بیوی کو اس کا کریڈٹ نہ دوں تو یہ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہوگی۔ اس نے اپنی بیوی کا نام بھی لکھا ہے اس کتاب کے مقدمے کے اندر۔ کیوں کہ اس نے مجھے گھر کے اندر ایسا جنت جیسا ماحول بنا کر دیا، کوئی چیخ چڑھا نہیں، کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی تیدی پیندی گالم گلوچ، جو ماحول ہمارے گھروں میں چلتا ہے یہ ماحول اس نے گھر کے اندر نہیں پیدا ہونے دیا۔ باہر گیا ہوں، باہر سے گھر پہ آنا ہے، کھانا آلریڈی تیار ہے، جہاں بیٹھ کر میں نے کتاب لکھنی ہے وہ جگہ مینٹین ہے، بچوں کو سنبھالنا ہے، شور شرابہ نہیں ہونے دینا، اور ساتھ بیٹھ کر مشورہ دیتی رہی ہے، یہ بات ایسے نہیں ایسے لکھو، یہ بات ایسے نہیں ایسے، اس کو اگر ایسے کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ کون مشورہ دے رہی ہے؟ بیوی اپنے شوہر کو مشورہ دے رہی ہے، نصیحت کر رہی ہے۔ یوں گھر بنتے ہیں، یوں گھروں کی تربیت ہوتی ہے، یوں آپ کے بچوں کی تربیت ہوتی ہے، یوں جنت گھر کا منظر، گھر جو ہے وہ جنت کا منظر پیش کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو بات میں نے آپ بھائیوں کے سامنے رکھی کہ ایمان لانے کے بعد استقامت اختیار کرنی ہے، فتنے آئیں گے، رکاوٹیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، حوصلہ نہیں ہارنا، دل چھوٹا نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ اپنی لائن آپ نے ٹوٹنے نہیں دینی، تعلق مسجد کے ساتھ آپ کا کمزور نہیں ہونا چاہیے، قرآن کے ساتھ آپ کا رشتہ ناتا کمزور نہیں ہونا چاہیے، پھر اپنے مسائل کے اندر، اپنے معاملات کے اندر شکر کا عنصر پیدا کرنا ہے، طبیعتوں کے اندر اعتدال پیدا کرنا ہے، ظلم اور زیادتی نہیں کرنی، فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، تکبر اختیار نہیں کرنا ہے، دکھاوا نہیں کرنا ہے، بڑھائی نہیں کرنی ہے، برادری کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد پر، پیسے کی بنیاد پر، اولاد کی بنیاد پر، اپنی زمین جائیداد کی بنیاد پر، سرمایے کی بنیاد پر فخر نہیں کرنا، احسان کر کے جتلانا نہیں ہے۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کا ہم لوگ خیال رکھنا شروع کر دیں، اللہ کی قسم ایمان پر استقامت بھی نصیب ہو جائے گی، اور جو نیکیاں ہم نے اپنی زندگی میں کرنی ہے انشاءاللہ اپنی موت تک ہم ان کی حفاظت بھی کر پائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔